مجھے ایک بڑی عمر کی عورت سے محبت ہو گئی۔ محبت بھی اس قدر ہوئی کہ میں اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ وہ عورت زمانے بھر میں بدنام بھی بہت تھی، مگر میں پھر بھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً گھر والوں نے میری شادی اس عورت سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات بیوی کے قریب جانے لگا تو اس نے ایک انوکھی شرط رکھ دی۔ وہ بولی کہ تمہیں مجھے حاصل کرنے کے لیے اب ایک امتحان اور دینا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بڑی بہن کی طلاق کروانی ہوگی۔ اس کی شرط سن کر میں سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بڑی بہن اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوشحال زندگی گزاری تھی۔ میرا بہنوئی میری بہن سے اندھی محبت کرتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز اس نے میری بہن کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ دنیا میری بہن اور اس کے شوہر کی مثالیں دیتی تھی۔ میں یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ اپنی بہن کا گھر کیسے برباد کر سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کو انکار کیا تو وہ بولی، پھر ابھی مجھے طلاق دے دو، میں ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بہت ہی مجبور ہو کر میں نے ایک ایسا غلط کام کیا کہ میرے بہنوئی کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے اسی وقت میری بہن کو طلاق دے دی۔ مگر اگلے ہی پل میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میری بہن خوش ہو کر مجھے بتایا، میرا نام فیضان ہے اور میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں جس کی پیدائش پر دیسی گھی کے چراغ جلائے گئے، کیونکہ میں 5 سال بعد اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا، اس لیے سب مجھے بہت لاڈ سے رکھتے تھے۔ میرے لاڈ پیار میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی۔ میں جس چیز کی خواہش کرتا وہ مجھے مل جاتی تھی۔ میں 3 سال کا تھا جب امی نے میری تنہائی دور کرنے کے لیے خالہ کی بیٹی کو گود دے لیا۔ امی نے بتایا کہ آج سے وہ تمہاری بہن ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بھی امی ابو میں جان بسی ہوئی تھی۔ کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی، اسی وجہ سے میں نے ضد کر کے اسے کالج بھیجا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں پڑھائی میں زیادہ اچھا نہیں تھا، اسی فاطمہ میرے ساتھ میری کلاس میں آ گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے کالج جاتے تھے۔ انٹر کے بعد امی اور ابو نے اسے گھر بٹھا لیا کہ اب گھر بیٹھ کر پڑھو۔ کچھ دوستوں کو اسکالرشپ پر باہر پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے بھی ضد کی اور امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ خاصے میں ابو کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں پہنچ سکا کیونکہ فلائٹ نہیں مل سکی۔ میں تیسرے دن گھر پہنچا تو رشتہ دار جائیداد کی بات کر رہے تھے۔ پھر میری ماں نے سب کو خاموش کر کے کہا کہ میرا بیٹا فیضان اس جائیداد کا مالک ہوگا اور میں اپنا حصہ بھی اس کے نام کر دوں گی۔ ہمارے گھر میں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کی شادی کر کے جہیز دے دیا جاتا ہے۔ میں کچھ دن رہ کر واپس چلا گیا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اور ابو کے انتقال کے بعد میں مزید لاپرواہ ہو گیا اور پڑھائی چھوڑ دی۔ میں سارا دن آوارہ گھومتا رہتا اور زندگی بے فکری سے گزارا تھا۔ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ میری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور فوراً پاکستان واپس آ گیا۔ شادی بہت شاندار طریقے سے ہوئی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، میں بھی کاموں میں مصروف تھا۔ جب میں نے خوبصورت عورت کو دیکھا، وہ بہت ہی حسین تھی۔ میں پہلی نظر میں اسے محبت کر بیٹھا۔ وہ میری بہن کی سہیلی نہیں بلکہ پڑوسن تھی۔ اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور ہر شادی پہلی رات طلاق پر ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کا امتحان لیتی ہے۔ میں اس کی باتوں سے حیران ہوا، مگر اس کے باوجود اسے محبت ہو گئی۔ میں نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور اس نے کہا کہ تم اپنی ماں اور بہن کو رشتہ لینے بھیجو۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا اور گھر والوں کو بتایا۔ شروع میں ماں نے سخت مخالفت کی، مگر میری ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور ہماری شادی طے ہو گئی۔ شادی سے 1 رات پہلے میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے کہ وہ میرا کون سا امتحان لے گی۔ شاید وہ میری جائیداد کا مطالبہ کرے گی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی ہر شرط پوری کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ شادی کا دن ہی آ گیا۔ میرے گھر والے خوش نہیں تھے، پورا محلہ بھی سرگوشیوں میں تھا کہ نگینہ آج رات کیا کرے گی۔ سب کو یقین تھا کہ وہ مجھے طلاق دینے پر مجبور کرے گی، مگر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں کسی صورت اسے طلاق نہیں دوں گا۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، میری شرط سن لو، اگر تم میرے امتحان میں پاس ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ مجھے ابھی طلاق دے دو۔ میں نے کہا، جو بھی شرط ہے میں پوری کروں گا۔ اس نے کہا، تم اپنی بہن کو طلاق دلوا دو۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر کہا، یہ شرط واپس لے لو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کا گھر کیسے برباد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، سوچ لو۔ میں نے کہا، مجھے وقت دو۔ اس نے 2 ہفتے دے دیے، مگر شرط برقرار رہی۔ میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو کچھ دن اپنے گھر روک لیا۔ اس دوران میری بیوی کا رویہ عجیب تھا۔ میں شک میں مبتلا ہو گیا، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اچانک میری بہن سیڑھیوں سے گر گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے خون کی ضرورت بتائی تو میری بیوی نے کہا کہ میرا بلڈ گروپ وہی ہے جو میری نند کا ہے، آپ میرا خون لے لے۔ میری بیوی کو ڈاکٹر اپنے ساتھ لے گئے تو میں ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میری بہن کی طلاق کروانے پر ضد تھی
اور اب وہ اسے اپنا خون دے رہی تھی۔ یہ سب ماجرا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اپنی بیوی کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ فوزیہ کو اگلے دن ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی اور میری بیوی نے میری بہن کا سگی بہنوں سے بڑھ کر خیال رکھا۔ مجھے لگا کہ وہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گئی ہوگی، مگر جب گھر آئی تو پھر وہی ضد تھی کہ اپنی بہن کو طلاق دلواؤ۔ میں جب وجہ پوچھتا تو وہ کہتی خود ہی معلوم کرو۔ کہتی کوئی وجہ نہیں، وہ ایک عجیب قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کی باتوں اور حرکتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک طرف فوزیہ کا اتنا خیال اور دوسری طرف اسی کے گھر کو توڑنے کی کوشش۔ میری بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی، بس میری بیوی کی میرے بہنوئی کے ساتھ بڑھتی ملاقاتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ روز میری بیوی اپنی شرط یاد دلاتی اور میں خاموش رہتا۔ آخر کار آخری رات آ گئی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سچ یہ تھا کہ میں اپنی بہن کا گھر کسی صورت برباد نہیں کر سکتا تھا، مگر نگینہ کو بھی کھونے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ میری بہن نے کئی بار مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی، مگر میں ٹال دیتا تھا۔ آخر جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، میں صوفے سے اٹھا تاکہ سب کچھ ماں کو بتا کر مشورہ لے سکوں۔ جیسے میں اٹھا تو حیران رہ گیا۔ میری بیوی اس وقت بھی کمرے میں نہیں تھی۔ کہیں وہ رات کے کسی پہر بہنوئی سے ملنے تو نہیں گئی؟ یہ سوچ کر میں باہر بھاگا۔ بہن کے کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بہنوئی ہاتھ میں بلیڈ پکڑے میری بہن کو مارا تھا اور نگینہ بھی وہیں موجود تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا اور اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ اس سے ذرا نمی بھی آ گئی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آپ خوش ہو جائیں، کل آپ کے دونوں بچوں کی طلاق ہو جائے گی۔ فوزیہ نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تمہارا شوہر تم پر میری بیوی کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتا رہا ہے۔ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ سب میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی تمہارے شوہر کو بہکا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات مکمل کرتا، فوزیہ نے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا نگینہ نے جو شرط رکھی تھی وہ میرے بھلے کے لیے تھی۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا، مگر وہ نہیں مانی۔ ہماری دوستی پرانی تھی، مگر مجبوری کی وجہ سے ہم نے سب چھپایا ہوا تھا۔ نگینہ کی پہلی شادی ایک غلط شخص سے ہوئی جس نے پہلی رات ہی اسے بدنام کر کے طلاق دے دی اور پھر اسے ہر جگہ رسوا کیا۔ اس شخص نے اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے نگینہ نے دوسرے رشتوں میں بھی ایسا ماحول بنایا تاکہ کوئی اور لڑکی اسے انجام تک نہ پہنچے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے بہت تنگ کیا اور مارا پیٹا، مگر میں کسی کو نہیں بتا سکی کیونکہ وہ مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر میں نے بتایا تو مجھے مار دے گا۔ اسی لیے میں سب کے سامنے خاموش رہی۔ نگینہ نے صرف اس لیے شرط رکھی تاکہ تم اپنی بہن کی طرف توجہ دو اور حقیقت دیکھ سکو۔ میں یہ سب سن کر شرمندہ ہو گیا۔ آخر کار میں نے بہنوئی کو گھر سے نکال دیا۔ ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو سمجھا اور ان کا حصہ انہیں دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔